میں تو امتی ہوں اے شاہ امم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تمنا کر رہے ہیں میں اللہ کے راستے میں نکلوں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ تمنا آپ کی ہے۔ مدینہ منورہ میں مرنے والوں کو کسی اچھی خوشی سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ مرنے والا مرنے سے پہلے تمنا کرتا تھا کاش اللہ کے راستے میں نکل کر مرتا، اور مرنے والے کے بارے میں ملامت کی جاتی تھی کاش یہ مدینہ میں نہ مرتا، اللہ کے راستے میں مرتا، تاکہ اس کی موت دین کی حیات کا ذریعہ بنتی۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، یہ نقل و حرکت، یہ اس میں کمی کا آنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ بات جاننی چاہیے سب کو۔ اللہ کے راستے میں نکلنے میں کمی کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ امت بھول گئی اس کو۔ یوں سمجھتے ہیں تبلیغ میں چلہ لگاؤ دین سیکھنے کے لیے، دین سیکھ کے بیٹھ جاؤ۔ نہیں، اللہ کے راستے پھرنا مستقل اللہ کا امر ہے۔ حضرت میں فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے پھرنا نہ ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اللہ کے راستے پھرنا نہ ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اللہ کے راستے پھرنا اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تین باتیں فرماتے تھے، اللہ کے راستے پھرنا نہ ہوتا، اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا نہ ہوتا عبادت، اور علماء حق کے مجالس سے علمی استفادہ نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ دعوت، عبادت، تعلیم، ان تین بنیادوں پر امت کو جمع کیا گیا تھا۔ ان تین بنیادوں پر امت کو ایسا جمع کیا گیا تھا کہ جب بھی اس میں کمی آئی ناراضگی ہوئی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تبوک میں جانے سے رہ گئے، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، وقت گزر گیا۔ اتنی سخت ناراضگی، پورے مدینے میں کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عام آدمی بھی ان کے سلام کا جواب دینے والا نہیں تھا۔ سگے چچا کے لڑکے کے پاس گئے، دوست تھا، جگری دوست، فرماتے احب الناس الیہ، سب سے مجھے محبوب، اس سے جا کر بات کی، اس سے پوچھا اچھا اتنا تو بتا دو مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ جان اللہ کے رسول جانے۔ اس کا جواب یہ، اس کا مطلب یہ ہے محبت ہوتی ان سے تو تم ان کے کام سے پیچھے نہ رہتے۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اس کے اس جواب کا مطلب ہی یہی ہے، اللہ جان اللہ کے رسول جانے، میں تو نہیں جانتا۔ اگر تم اس کام میں پیچھے نہ رہتے تو میں بھی کہتا کہ ہاں تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 50 راتیں گزری اس حالت پر، زمین تنگ ہو گئی اپنی وسعت کے باوجود، اپنی ذات سے وحشت ہونے لگی، اور یقین ہو گیا اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کی شان، ایک موقع پر نہیں نکلے، اس ناراضگی سے امت کو بتانا تھا قیامت تک کے لیے کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ امت کو اس کا سبق سکھلانا تھا۔ یہ نہیں کہ کوئی قصہ تھا وقتی گزر گیا، یہ میں تم سے کھل کر کہہ رہا ہوں، اور یہ بات یاد رکھو، اس بات کو نقل کرو تاکہ امت اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرے، امت اپنا چھوڑا ہوا وظیفہ اور اپنی چھوڑی ہوئی ذمہ داری کی طرف واپس جائے۔ اس زمانے میں مسلمان چوری کرنے، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، زنا کرنے، شراب پینے گناہ سمجھتا ہے، اس نقل و حرکت کے چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اس کا چھوڑنا، کیونکہ اس کے چھوڑنے کی وجہ سے یہ سارا باطل وجود میں آ رہا ہے، یہ سارے گناہ اس لیے ہو رہے ہیں۔ جس محنت کے چھوڑنے سے امت میں ارتداد آتا ہو، اس محنت کا چھوڑنا سب سے بڑا جرم ہے۔ اس ناراضگی پر ایک امتحان بھی تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ آیا مدینہ چھوڑ کر چلے جاویں کہ چلو کہیں اور جا کر رہیں؟ امتحان پہ امتحان، خود فرماتے ہیں اللہ نے جیسا مجھے آزمایا، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جیسا آزمایا، اس امتحان میں ایسی آزمائش کسی پر نہیں آئی۔